بات کو قرآن میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل اگر خود سائنسدانوں نے اپنے نظریات کو غلط کہہ دیا تو کیا لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ قرآن کی آیت غلط ثابت ہو گئی, اللہ کا حکم غلط ثابت ہو گیا؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ سائنسدان اور ڈاکٹر صدیوں کے تجربات اور تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں, لیکن اللہ پاک نے ان چیزوں کو بہت پہلے قرآن کریم میں بیان فرما دیا. تو جو بدیہی طور پر ثابت ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن قرآن کی ایک ایک آیت کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور سائنس کے ایک ایک نظریے کو معاذ اللہ قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس وہی نہیں ہے, سائنس کا میدان اور ہے, وہی کا میدان اور ہے. یہاں تو پہلی آیت یہ ہے, پہلی تلقین یہ ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ پہلا حکم ہے, پہلی نشانی ہے ایمان والوں کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سائنسدان تو غیب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, وہ تو صرف اس چیز کو مانتے ہیں جو نظر آتی ہے, جو آنکھوں سے نظر آتی ہے. جو چیز ان کو نظر نہیں آتی, حواس سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا, اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. سائنسدان اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, تو کیا معاذ اللہ ہم اللہ کے وجود کا انکار کر دیں؟ سائنسدان فرشتوں کو نہیں مانتے, وہ کہتے فرشتے کوئی چیز نہیں ہے, تو کیا معاذ اللہ ہم فرشتوں کا انکار کر دیں؟ سائنسدان وحی کو نہیں مانتے, ان میں سے بعض معاذ اللہ وحی کو دماغی فطور کہتے ہیں, تو کیا ہم وحی کا انکار کر دیں؟ سائنسدان عذاب قبر کو نہیں مانتے, اور حضور کہتے ہیں عذاب قبر ہے, تو کیا ہم عذاب قبر کا انکار کر دیں؟ سائنسدان جنت کو نہیں مانتے, دوزخ کو نہیں مانتے, تو کیا ہم جنت اور دوزخ کا انکار کر دیں؟ سائنسدان تقدیر کو نہیں مانتے, وہ کہتے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے, انسان خود ہی اپنے آپ کو بناتا ہے, تو کیا ہم تقدیر کا انکار کر دیں؟ تو بھائیوں اور بہنوں, اس حد تک احساس کمتری کہ معاذ اللہ ہم قرآن کو اور وحی کو اور نبی کی سنت کو اور نبی کی شریعت کو سائنس کے تابع کر دیں, یہ سوچ قطعاً غلط ہے. یہ بعض مفکرین, بعض مبلغین جو ایسی باتیں کرتے ہیں, مغرب سے آنے والے ہر نظریے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے, یہ حدیث میں پہلے سے موجود ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے توڑ موڑ کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں, ارے واقعی کمال, 15ویں صدی میں ایک نظریہ پیش ہوا اور اسلام نے 1450 سال پہلے اس کو بیان کر دیا. بعض لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. حقیقت میں یہ طریقہ, یہ انداز فکر, یہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے, یہ اسلام دشمنی ہے, یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. آپ دیکھیے, دواؤں کو دیکھیں, میڈیکل کی دنیا میں بعض دوائیں آتی ہیں, بڑے دھڑلے سے ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بیماری کا علاج ہے, اور اس کو بڑا مفید بتایا جاتا ہے. 2-4 سال 8-10 سال بعد کے بعد خود ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں, ہماری پہلی سوچ غلط تھی, یہ دوائی مفید نہیں, یہ تو انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, اس سے تو انسان تباہ ہو سکتا ہے, کینسر اس کو ہو سکتا ہے. اپنی ہی پیش کردہ ایک چیز کی وہ خود ہی تغلیط کر دیتے ہیں, تردید کر دیتے ہیں. تو یہ سوچ غلط ہے کہ ہم ان کے ہر نظریے کو معاذ اللہ قرآن اور حدیث کی تائید پیش کرنا شروع کر دیں. البتہ میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں بدیہی طور پر ثابت ہیں ان کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر سورہ انبیاء کی ایک ہی جگہ آیات ہیں, ان میں کئی حقائق بیان ہوئے, اگرچہ ان میں بھی کئی آراء ہیں, لیکن بہرحال جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی ایک رائے ہے. اللہ فرماتے ہیں اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ آسمان و زمین بند تھے, بند کا معنی بھی کیا گیا, اور جڑے ہوئے, ففتقناہما, ہم نے ان کو کھول دیا. آج یہ مانا جا رہا ہے کہ واقعی سارے سیارے, سورج, چاند, ستارے, آسمان, زمین, یہ سب جڑے ہوئے تھے,
اور پھر ان کو کھولا گیا۔ دوسری بات وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا۔ گویا کہ قرآن یہ بتاتا ہے جہاں پانی ہوگی وہاں پانی ہوگا، وہاں زندگی ہوگی، اور جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں۔ آج مانا جا رہا ہے کہ پانی کے بغیر زندگی محال، چاند میں سب کچھ ہے، چاند پر سب کچھ ہے لیکن پانی نہیں، زندگی نہیں۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین پر پہاڑوں کی میخیں رکھ دیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ آج تسلیم کیا جا رہا ہے واقعی یہ پہاڑ زمین کو حرکت کرنے سے روکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے زمین میں پہاڑوں میں راستے رکھ دیے۔ آج تسلیم کیا جا رہا ہے، آج دیکھیں اللہ نے پہاڑ رکھے لیکن ان پہاڑوں میں راستے بھی رکھے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، ملکوں میں آنے جانے کے لیے۔ قرآن کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ کتنی ہی چیزیں ہیں جو انسانیت کو تباہ کر سکتی ہیں، آسمان ان کے لیے محفوظ چھت کا کام دے رہا ہے۔ آج اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو جو حقائق بدیہی طور پر ثابت ہوتے ہیں ان کو تسلیم کرنے میں حرج نہیں، لیکن ہر بات کو، قرآن کی ہر سوچ کو اور قرآن کی ہر فکر کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنا کہ سائنس اگر اس کو صحیح کہے گی ہم بھی کہیں گے صحیح، اور سائنس اگر غلط کہے گی ہم کہیں گے غلط، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ قرآن اپنی صداقت کے لیے سائنس کا اور میڈیکل کا اور کسی دوسرے علم کا محتاج نہیں ہے۔ ایک 8واں احسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا عالم انسانی پر وہ یہ کہ حضور نے صرف ایک فکر پیش نہیں کی، ایک مذہب پیش نہیں کیا، ایک کتاب پیش نہیں کی، ایک امت تیار کی ہے۔ ایک امت، جس امت کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ تم نے وہی کام کرنا ہے جو کام میں کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے نکالا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ قرآن نے بتایا، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ایک امت، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، کسی کی مخالفت اس کو کوئی نقصان نہیں دے گی، اور وہ امت اور جماعت وہی کام کرے گی جو میں کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ حضور جو انقلاب لائے، اس انقلاب کی حفاظت کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی انقلاب کی حفاظت کے لیے کوئی جماعت نہ ہو تو آہستہ آہستہ اس انقلاب کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، صحابہ کی جماعت، پھر تابعین نے لیا اس کام کو، پھر تبع تابعین نے لیا، اور ان سے آج تک یہ سلسلہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی کوئی نہ کوئی جماعت، کوئی نہ کوئی امت ایسی رہے گی جو وہی کام کرتی رہے گی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے پاس بھیجا، تو رستم نے